وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. تو حدیث جو بھی ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو چاہیے کہ کھجور پر افطار کرے. کھجور جانتے ہیں آپ، کھجور کی کئی قسمیں ہیں جو ہاں، اس میں سے کچھ بالکل ایک دم ڈھیسر ہوتے ہیں، کچھ آدھے پکے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ کہا جاتا ہے کہ کھجور کی تقریباً 500 قسمیں ہیں. کھجور کی 500 قسمیں بتائی جاتی ہیں جو. تو اب اگر کھجور کے بارے میں اگر آپ دیکھا جائے تو کھجور تو ہر قسم کے کھجور کا اطلاق، ہر قسم کی کھجور پر کھجور کا اطلاق ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ بعض احادیث کے اندر علی رطباتن کا لفظ آتا ہے، اور رطب کہا جاتا ہے کہ جو بالکل پک جاتا ہے اور دیکھنا نرم ہوتا ہے، فریز میں ہی اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، وہ رطب کھجور ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری عموماً رطب کھجور ہی سے کیا کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کو نہ ملے تو آدمی جو ہے عام کھجور کر لے، اس سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے. حدیث آئے گی آگے، فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ مَا، اگر رطب نہیں مل رہا ہے، کھجور اگر نہیں ہے دستیاب ہے آدمی کے پاس، تو کہیں فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ مَا، تو وہ پانی پر افطاری کر لے. اور کہیں فَإِنَّهُ طَهُورٌ، اس لیے کہ یہ پاک چیز ہوتی ہے. فَإِنَّهُ طَهُورٌ، یہ پاکی کی چیز ہے، پانی جو ہے یہ پاک ہے. یعنی بہتر چیز ہے کہ انسان کھجور سے افطار کرے، اور اگر وہ میسر نہ ہو تو بعض روایتوں کے اندر حسا حسوۃ من ماء، ہاں حسا کے معنی ہوتے چلو سے پانی لینا. اس زمانے میں گلاس اور کاپ یہ سب چیزوں کا وہ نہیں تھا، تو آدمی کبھی پیا تو مٹکے سے پی لیا، کبھی مشکیزے سے پیا، اور عموماً جو ہے وہ چلو سے پیا جاتا. تو کہا کہ حسا حسوۃ من ماء، پانی سے انہوں نے چلو سے پی لیا. بہرحال اگر کھجور میسر ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، تو بہتر ہے کہ آدمی اسی طریقے سے سحری میں بھی، ہاں ایک روایت کے اندر حالانکہ اس پر کلام کیا کہ نعم السحور التمور، بہتر سحری کھجور ہے، بہتر سحری کھجور ہے. اور یہ تجربہ ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ مکہ کی زندگی میں کھانا بہت کم، میں جانتا ہوں کہ بہت کم کھایا. جو افطاری حرم میں کر لیتا تھا وہی افطاری اس کے بعد پھر کھانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. اور سحری میں بھی اگر کھجور اور رطب اور دوسری چیزیں اور گہوا وغیرہ وہاں مل جاتا تھا، وہ پی لیتے، دن بھر کچھ کھائے نہیں تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کھجور کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کے بدن کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ تمام ضرورتیں جو ہے اس سے پوری ہو جاتی ہیں. بھلے ہی آدمی کا پیٹ پورا بھرا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ انسان توانائی محسوس کرتا ہے، جو اس کے اندر طاقت رہتی ہے جو. تو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اس میں جو ہے حکمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حصى حصوات من ماء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے اور امام نسائی نے بھی اسے ذکر کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رطب پر افطار کیا کرتے تھے نماز سے پہلے. اور اگر تمر کھجور نہیں ملتا تو آپ پانی کے گھونٹ آپ لے لیا کرتے تھے، اس سے آپ افطاری کرتے تھے.